بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ جو قبر مبارک ہے، مزار مبارک ہے، یہ بزرگ ہیں ہمارے جد اعلیٰ، اور جد اعلیٰ جو ہمارے نانا جی دادا جی حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار نور اللہ مرقدہ، یہ بزرگ ان کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے دادا جی کے دادا ہیں۔ حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے دادا جی ہیں، یہ ان کے دادا جی ہیں۔ ان کا اسم مبارک ہے، نام مبارک حضرت خواجہ خواجگاں شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کا شجرہ طریقت حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ آوان کہلاتے ہیں، میانہ کے نام سے معروف ہیں، اور آپ کا پیر و مرشد ملتان میں آپ کے پیر و مرشد کا مزار ہے، حضرت پیر شیر شاہ قادری رحمہ اللہ علیہ۔ شیر شاہ بائی پاس بھی ہے ان بزرگوں کے نام سے ملتان میں۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے، خواجہ محمد موسیٰ قادری بغدادی رحمہ اللہ علیہ، بغداد میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سن شعور کے بعد آپ مدینہ شریف ہجرت فرما کر چلے گئے۔ آپ نے زندگی کا آدھا حصہ مدینہ پاک میں گزارا، مدینہ شریف میں گزارا۔ اس کے بعد آپ ہجرت فرما کر خطہ پاک و ہند میں آ گئے، افغانستان کے ذریعے بحری جہاز میں۔ آپ کے ساتھ ایک بلی بھی تھی، یہ بلی کی قبر ہے جی۔ آپ اللہ کے ولی کامل ہستی ہیں، اللہ کے محبوب۔ آپ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے بحری جہاز کی زندگی، تو آپ کا ایک واقعہ حضرات آتا ہے کہ کپتان نے بلی کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کیا ہے، بلی کو ویزے کا معاملہ بنایا یا جو بھی، تو جہاز ڈولنے لگ گیا سمندر میں۔ عملہ جو پھینکنے لگا تھا تو اس کو کپتان نے منع کیا کہ یہ بزرگ خاص ہیں، ان کی نسبت سے اس جہاز کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ اس علاقے میں آ گئے جو اب پاکستان ہے، تو یہ خطہ پاک و ہند کہلاتا تھا اس وقت۔ تو وہ زمانہ کون سا تھا؟ آپ زمانہ ہم زمانہ اور ہم اثر ہیں حضور سخی سلطان اور عارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ان کے آپ ہم زمانہ ہیں۔ اور ایک اور بزرگ ہیں خوشاب شہر میں بزرگ ہیں، حضرت خواجہ حضرت پیر سید سلطان محمود شاہ اور حضرت پیر سید سلطان احمد شاہ حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ بھی آپ کے ہم زمانہ ہیں، یعنی حضور سخی سلطان اور عارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور خوشاب والے بزرگ حضرت سید سلطان محمود شاہ اور حضرت سید سلطان احمد شاہ بادشاہ سرکارہ المعروف، بادشاہ سرکارہ سے مشہور ہے ان کا مزار، وہ حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ حضرت محمد موسیٰ قادری بغدادی، یہ ہم زمانہ ہیں، چار بزرگ، وہ دو بھائی ہیں بادشاہ سرکارہ اور حضرت سخی سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ، اور آپ حضرت محمد موسیٰ قادری بغدادی۔ آپ ہم زمانہ ہیں، ہم اثر ہیں، اور آپ کی بڑی قلبی روحانی نسبت بھی تھی آپ بزرگوں میں۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم ایک گندی ہیں، حضرت سخی سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ اور بادشاہ سرکارہ خوشاب والے اور حضرت موسیٰ قادری، یہ فرماتے تھے کہ ہم ایک گندی ہیں، ایک پارٹی، ایک گروہ۔ حضرات، پھر آپ کے دو تین بس باتیں، تھوڑا سا تعارف۔ آپ کی علاقے میں بڑی روحانی ایک سلسلہ چلا، آپ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، آپ کی اولاد سلسلہ قادریہ پہ تھی، آپ حضرت موسیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ اور آپ کی اولاد حضور غوث اعظم حضور سیدی و سندی و مرشدی سلطان الاولیاء حضرت
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اور آپ کی اولاد کی، آپ کی مریدین، آپ کے خلفاء کی خصوصی نسبت بڑی روحانی قلبی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی نسبت تھی، آپ کی پیری مریدی کا سلسلہ تھا۔ وہاں سے آپ فیض بغداد سے مدینہ شریف، مدینہ سے پھر اس علاقے اور اس خطے کو آپ نے فیض دیا۔ آپ کا جو سٹے ہے آپ 7 جگہوں پر ہے اس علاقے میں، جو خطہ پاک و ہند ہے اس میں 7 جگہوں پر آپ کا سٹے ہے، آپ کی بیٹھک ہے، آپ کا جہاں بیٹھ کے آپ نے اللہ کا ذکر اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملایا، اللہ کا لوگوں میں تبلیغ کی۔ آپ کی اولاد میں سے پھر آپ آخری جو آپ کا سٹے تھا وہ اس جگہ پہ ہے جہاں آپ کا آج مزار ہے۔ یہاں سے تھوڑی دوری پہ کیلا، پہلے کیلا تھا تو اب اترا، اس کا نام ہے یہاں، اور اس جگہ پہ آپ کا سٹے تھا۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، پھر آپ کی جو ہے وصال کی جو بات ہے وہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد مزید انشاءاللہ پھر جو باتیں ہوں گی وہ پھر کبھی آپ کو سینڈ کریں گے۔ آپ کا جو وصال کے وقت سے پہلے کچھ کی بات ہے کہ طاعون کا یہاں اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، 10 جنازے نکلتے تھے۔ آپ نے اسی مزار کے سامنے یہاں جو مزار ہے یہاں باہر اس حویلی سے ایک درخت تھا، یہاں آئے۔ ویسے جب آپ اس علاقے میں تھے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس آپ رہائش پذیر تھے۔ 7ویں میں جو آپ کی بیٹھک تھی تو آپ اس علاقے میں آئے تھے نا، تو ایک بزرگ تھے، ان کے پاس آپ کی رہائش پذیر تھے، وہاں رہتے تھے وہ آپ۔ تو خیر بہرحال جب طاعون کی بیماری پھیل گئی تو آپ یہاں آئے۔ یہاں آ کر یہ جو درخت کھڑا ہے حضرت، اس درخت کے ساتھ ہی ایک یہاں گیٹ، یہ جو گیٹ ہے یہاں کہیں ایک اور درخت تھا، تو آپ نے اس طرف قبلے رخ ہو کر دعا مانگی اور یا اللہ طاعون کو ختم کر دے۔ اس کے بعد آپ نے کڑا یہاں سے دم کی نیت سے، دعا کی نیت سے نکل پڑے۔ یہاں سے ہمارے علاقے کا علاقہ ہے ایک بٹا، یہاں سے بٹا گئے، پھر بٹا سے اکھلی مولا گئے، اکھلی مولا سے آپ جبی ڈوکڑی گئے، پھر میٹھا ٹیوانا، پھر اسی طرح گولے والی سے پھر شادیہ، اور شادیہ سے پھر اسی طرح نور انگراہ گئے، نور انگراہ سے پھر بٹا۔ یہ آپ نے کڑا ڈالا دم کر کے، دعا کی، وظائف پڑھ کر، پھر واپس اسی جگہ پہ جہاں آپ کا مزار ہے، یہاں جو باہر درخت جس کی بات کر رہا تھا پہلے، اس درخت کے پاس آ کر دعا مانگی۔ تو آپ نے اپنے مریدین اور ان بزرگوں کو جن کے پاس آپ رہتے تھے، آپ نے فرمایا اگر میں فوت ہو جاؤں تو اس جگہ پہ مجھے رکھ دینا۔ یہاں 3-4 راستے نکلتے تھے اس وقت، یہاں پہ میری قبر۔ 3 دن آپ زندہ رہے، آپ کو بخار ہوا، بخار کے بعد 3 دن زندہ ہوئے، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور ان بزرگوں نے آپ کی قبر مبارک یہاں بنائی، جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، انہی بزرگوں نے آپ کی۔ آپ کے مریدین بھی تھے، آپ کی اولاد، آپ نے شادی بھی یہاں آ کے کی تھی۔ ویسے تو عرب سے، مدینہ پاک سے آپ بلی کے ساتھ آئے تھے، لیکن آپ نے شادی بھی یہاں کی، اور آپ کی اولاد بھی ہوئی تھی، آپ کے پوتے بھی تھے۔ آپ کے 2 بیٹے، آپ کا وصال ہوا، آپ کے 2 بیٹے ہیں، حضرت فقیر میاں احمد رحمہ اللہ علیہ اور حضرت فقیر سلطان مارم رحمہ اللہ علیہ۔ فقیر سلطان مارم تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جگہ پہ ٹانگ کے پتہ نہیں کوئی شہر ہے جگہ، تو وہ وہاں آپ کا مزار ہے۔ ان کی اولاد کوئی عطا پتہ نہیں ہے، مزار کا پتہ ہے کہ اولاد کا کوئی معلوم نہیں، لیکن آپ کی جو خالص اولاد جس جو مشہور ہے، معروف ہے، اور آپ کی جو پتہ ہے وہ فقیر احمد، جو آپ کے بیٹے ہیں فقیر میاں احمد رحمہ اللہ علیہ، ان کے اس بیٹے سے آپ کی اولاد یہاں اس سے چلی اور آج بھی موجود ہے۔ آپ کے اولاد میں سے مشہور و معروف جو بزرگ اولیاء اللہ گزرے ہیں، فقیر میاں احمد، ان میں سے جو اولاد ہوئی 4 پوتے ہوئے ہیں آپ کے، ان میں سے حضرت خواجہ خواجگاں، حضور قطب زمان حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور غوث اعظم سے خصوصی نسبت رکھتے تھے، سلسلہ قادریہ کا فیض آپ کا ان سے چلا۔
پھر ان کے جو تین پوتے آپ تھے اور تھے، تین پوتے آپ کے جو ان کے بھائی تھے، خواجہ غلام مصطفیٰ قادری اور فقیر نور محمد قادری، جان محمد قادری، معروف ہیں حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ۔ ابھی باہر ان کے مزار ہے، اس قبر پہ آپ لے چلتے ہیں۔ تو حضرت جب آپ کا وصال ہو گیا، قبر مبارک بن گئی، یہ کچھ آپ کی خلفاء کی قبریں پڑی ہیں، کچھ آپ کے بیٹے کی ہیں، ایک بیٹے کی ہے آپ کی خاندان میں سے یہ قبریں ہیں، آپ کی پوتوں کی، مستورات کی ہیں، بیٹیوں کی۔ تو جب آپ کی قبر مبارک یہاں بن گئی تو آپ کسی خلفاء میں سے کسی کو خواب میں ملے کہ میری قبر کے آس پاس چار دیواری بنائیں، اور خواتین کا آپ نے کچھ منع کیا، کچھ طرح کی بات ہے نہ ہے۔ بہرحال چار دیواری بن گئی تو خواتین تو اسی طرح آتی رہیں، آپ کی قبر بڑھنا شروع ہو گئی، پہلے بھی بڑھ رہی تھی تو پھر خواب میں ملے چار دیواری بنی تو قبر بڑھنا رک گئی۔ یہ 9 گز قبر ہے حضرات، یہ خاص کر میں حضور خواجہ مزملی سرکار کے جو مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، یہ ان کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے لیے بھی یہ خاص بات بتا رہا ہوں، وہ زیارت بھی کریں، سلام کے لیے آتے بھی ہیں، تو مزید تعارف بھی ہو رہا ہے انہیں۔ تو قبر دوبارہ بڑھنے لگ گئی، چار دیواری بن گئی، جو آپ نے وصیت کی خواب میں وہ عمل نہ ہوا، خواتین آنے لگی۔ پھر اس کے بعد قبر اتنی جب بڑھ چکی جتنی ہے اب، تو آپ کے پوتوں میں سے ایک بات، آپ کے پوتوں میں سے کسی نے دعا مانگی، اب آپ کا بیٹا تھا حضرت فقیر میاں احمد رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے مانگی، یا آپ کے پوتے میں، 2 روایتیں، رو کے دعا مانگی تو اس کے بعد قبر بڑھنا رک گئی، اتنی بڑھ چکی تھی جتنی یہ قبر ہے، اتنی۔ حضرت محمد موسیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ کی یہ قبر ہے، ایک ہی قبر ہے، یہ بڑھ چکی تھی۔ یہ روایت آتی ہے، پتہ چلتا ہے بزرگان دین سے کہ یہ آپ کی اولاد میں سے بتاتے تھے کہ آپ کی قبر اتنی بڑھ رہی تھی کہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت سخی سلطان العارفین سلطان بہو رحمہ اللہ علیہ کی مزار تک یہ قبر جائے گی، ملنے کا ارادہ۔ بہرحال یہ کسی حد تک ٹھیک ہے نہیں ہے، بہرحال یہ بات بھی سنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ کا جب 40واں ہوا تو جن بزرگوں کے پاس آپ رہائش پذیر تھے تو وہ بزرگ 40ویں پہ قرا حضرات کو بلایا، یہاں قرآن خوانی ہوئی، تلاوت ہوئی۔ جو اس بلی کی میں نے آپ کو قبر دکھائی، اب اس کی بات آ رہی ہے، تو اس قرآن خوانی پہ، قرآن خوانی سے پہلے ویسے بھی جتنے دن آپ فوت ہوئے، ہر دن یہ بلی کہتی تھی میاں موسیٰ میاں موسیٰ میاں موسیٰ میاں موسیٰ۔ تو خیر 40ویں والے دن وہ جو بزرگ تھے جن کے پاس آپ رہائش پذیر تھے، وہ قرآن حضرات کے لیے یہاں قرآن خوانی کے جو انتظام تھا کھانے پینے کا وہ لے آئے کھانا، تو بلی یہاں مٹی کو اکھیڑتی ہوئی ایک غار سی بنائی اور اندر چلی گئی۔ بزرگوں نے کہا بلی کہاں گئی؟ بلی کا پتہ کیا تو بلی نہیں تھی، غار تھی۔ ان بزرگوں نے کہا یہ غار بند کر دیں، بلی اب اس مزار میں، یہ اتنا فاصلہ ہے اس قبر اور بلی کا، یہ دیکھیں بلی کی قبر ہے، یہ یہاں سے قبر بزرگوں کی شروع ہو رہی ہے، تو بلی اس مزار میں آگے جا چکی۔ بہرحال یہ قبر بند ہو گئی، اس کے بعد یہ بلی کی قبر مشہور ہے۔ تو یہ آپ کا ایک واقعہ، ایک تو آپ حضور سخی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کے ہم زمانہ اور ہم اثر ہیں، اور بڑا ایک قلبی تعلق بھی تھا آپس میں آپ کا۔ یہ آپ کے بزرگان دین کی اولاد میں سے قبریں ہیں، اور باہر بھی اس قبرستان میں امیر والا اس جگہ کا نام ہے، کیلا اترا شریف حضور خواجہ مزملی سرکار کے دربار سے یہ تھوڑی دوری پر ہے، 5-10 منٹ کی دوری پہ، بائک پہ 5 منٹ لگتے ہیں اس دربار سے۔ یہ کیلا کے ساتھ اترا شریف جو ہے نا، اترا شریف کے ساتھ ہی یہ امیر والا ہے، قائد آباد اور اترا کے ساتھ ہی ہے، امیر والا اس علاقے کا نام ہے، اور اس قبرستان کا نام رچھیاں والا قبرستان ہے۔ یہ جو باہر 3 قبریں پڑی ہیں میں ان کا تعارف کرتا ہوں، یہ بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کی اولاد میں سے۔ ان کے جو شجرہ نسب ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور شجرہ طریقت حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ کے حضرت محمد خواجہ موسیٰ قادری صاحب پیر ہیں اور مرید ہیں۔ آپ کے 2 بیٹے میں بتا چکا ہوں، اور آپ کے مرشد جو ہیں وہ ملتان میں ان کا مزار ہے، حضرت شیر شاہ قادری۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ سید تھے، آپ نے اپنے مرشد کے ادب میں اوان کہلوایا، اور میاں آپ کو آپ کی اولاد جو صوفی ہوئی تو بزرگان دین ہوئے تو ان کو میاں کہہ کے میاں صاحب کہتے تھے۔ حضرت شیر شاہ قادری جب ادھر آئے، آپ حضور خواجہ مزملی سرکار جو آپ کی اولاد میں سے مشہور و معروف ولی اللہ ہیں، مردوں کو زندہ ان کی کرامت ہے کرتے تھے، وہ آپ ان کی پردادا جی ہیں،
آپ کے دو بیٹے فقیر میاں احمد اور سلطان مارم. سلطان مارم کا تو ادھر مزار ہے، میرا خیال ہے ان کی اولاد نہیں ہے، بہرحال ان سے کوئی رابطہ نہیں. آپ کا ایک بیٹا فقیر میاں احمد جو اسی حویلی میں آپ کے مزار کے ساتھ یہی قبر ہے ان کی، ان قبروں میں سے. فقیر میاں احمد صاحب کے آگے 4 بیٹے ہوئے. جو آپ کا بیٹا ہے، جو آپ حضرت خواجہ محمد موسیٰ قادری کے جو پوتے ہوئے وہ 4. ان 4 پوتوں میں سے جو مشہور ہیں ان کی اولاد اس پوتے کی وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کے پوتے فقیر میاں احمد صاحب کے بیٹے حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ، فقیر غلام مرتضیٰ قادری. اور باقی غلام مرتضیٰ کے 3 بھائی ہیں. غلام مصطفیٰ قادری میٹھا ٹیوانہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور نور محمد قادری میٹھا کھو وہاں ان کی اولاد ہے، اور جان محمد قادری گنجال میں ایک گھر ہے ادھر. یہ غلام مرتضیٰ قادری اپنے وقت کے بہت ہی جلیل القدر اولیاء اللہ ہوئے ہیں. غلام مرتضیٰ قادری کے آگے 3 بیٹے ہیں: غلام محبوب قادری، غلام قادر قادری اور فقیر غلام حبیب قادری. فقیر غلام حبیب قادری فقیر غلام حبیب قادری مجذوب ہیں. یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے والد گرامی ہیں. یہ پڑپوتے ہیں حضرت محمد موسیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ کے. یہ بھی مشہور و معروف ہیں. آپ کی اولاد میں سے مشہور و معروف اولیاء اللہ جو گزرے ہیں وہ آپ کے ایک پوتے یہ حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ، اور آپ کے پڑپوتے فقیر غلام حبیب قادری جو مجذوب ہیں، اور قدوۃ الاولیاء حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار نور اللہ مرقدہ، اور ان کے بیٹے خواجہ فقیر مظفر الدین قادری مزملی رحمہ اللہ علیہ، اور ان کے مزملی سرکار کے پوتے ہم نام مزملی سرکار مجذوب زماں قلندر دوران حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ جو میرے نانا جی ہیں وہ. یہ آپ کی اولاد میں سے مشہور و معروف. اور حضرت خواجہ فقیر سلطان علی رحمہ اللہ علیہ، خواجہ فقیر سردار علی رحمہ اللہ علیہ یہ، اور اسی طرح اور بھی بزرگان دین جو آپ کی اولاد میں سے بڑے اولیاء اللہ مشہور ہوئے، اور جو نامور ہیں. نامور کے علاوہ تو بہت سارے ہیں جو تفصیل اب بتانے کا ٹائم نہیں ہے. ویسے آپ کی اولاد میں سے علماء، قرا حضرات، حفاظ اور بڑے حکماء، حکیم حضرات بہت گزرے ہیں، بڑے قابل حکیم گزرے ہیں، جن میں حکیم نظام الدین صاحب، حکیم فخر الدین صاحب، اس طرح نام ہیں. اسی طرح بڑے قرا حضرات بھی فقیر گل محمد صاحب کا آپ کی اولاد میں سے گزرے ہیں. بہرحال آپ کی اولاد میں سے جو 3 بیٹے ان کے بیٹے تھے حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری کے، جو غلام محبوب قادری اور غلام قادر اور غلام حبیب. غلام حبیب یہ مجذوب ہیں مزملی سرکار کے والد گرامی ہیں. غلام مرتضیٰ قادری کے جو بیٹے تھے فقیر غلام قادر، یہ حضرت غلام مرتضیٰ قادری کو خصوصی نسبت تھی. حضور غوث اعظم سے بڑی محبت، عقیدت اور بہت ہی فیض وہاں سے آپ کو مل رہا تھا، روحانی خصوصی نسبت تھی. تقریباً آپ ہر وقت آپ کی مجلس میں حاضر رہتے تھے، آپ کی کچہری میں روحانی سطح تھے. یہ حضور خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ. حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری کے 3 بیٹے غلام محبوب اور غلام قادر اور غلام حبیب قادری. غلام قادر سے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ غلام قادر کی جو قبر ہے وہ اندر ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. غلام قادر یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی، غلام قادر شیخ عبد القادر جیلانی، قادر کا غلام یعنی غلام قادر. آگے غلام قادر کے بیٹے ہیں غلام محی الدین، یہ بھی حضور غوث اعظم کی لقب ہے، محی الدین، شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین. تو آپ غلام قادر کے بیٹے ہیں غلام محی الدین حضور غوث اعظم کی نسبت سے. پھر غلام محی الدین کے بیٹے ہوئے غلام غوث، یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے داماد ہیں اور ان کی داماد ہیں. غلام قادر، غلام غوث بھی حضور غوث اعظم کا نام ہے. غلام قادر، غلام محی الدین، غلام غوث. یہ حضور خواجہ فقیر غلام مرتضیٰ قادری کے ایک بیٹے غلام قادر کا میں نے تعارف کرایا اس نسبت سے کہ یہ نسبت تھی حضور غوث اعظم کی حضرت محمد موسیٰ قادری کی اولاد کی بھی، اور خود حضرت محمد موسیٰ قادری بغداد میں پیدا ہوئے، پھر ان کی اولاد، ان کے پوتے پڑپوتے سب کی نسبت، سب بزرگ قادری تھے. سلسلہ قادریہ سے آپ کو فیض ملا، اور یہ حضور غوث اعظم کا فیض ہے آپ کو. تو یہ حضرت غلام مرتضیٰ قادری خود جو ان کا تعارف ہے، ان کے 3 واقعے ہمارے پاس ہیں. بڑے اہل اللہ، ولی کامل، ذاکر شاکر اللہ کے بندے تھے.
یہ بڑے درویش تھے، بہت فنا فی اللہ بزرگ تھے۔ ان کا ایک تو واقعہ یہ ہے، حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری، یہ جو حضرت محمد موسیٰ قادری کے پوتے ہیں، فقیر میاں احمد کے بیٹے ہیں، ان کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جب چلتے تھے تو ہو کی آواز آتی تھی دونوں سائٹوں سے، بازو ہلا کے جب چلتے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار آپ کے پاس کوئی دعا کے لیے آتا، ہر وقت کا تو یہ معمول نہیں تھا، کبھی کبھار ایسے درویشی حالت میں جب بیٹھے تھے تو آپ بغداد کی طرف منہ کر کے، ایک ٹل تھا آپ کے پاس، وہ گلے میں ڈال کر ہلاتے تھے اور کہتے تھے جا حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں تیرا کام ہو جائے گا۔ تیسرا واقعہ آپ کا ایک رنجیت سنگھ کا ہے، وہ یہاں جو یہ سڑک ہے، یہ سڑک جرنیلی سڑک کہلاتی ہے، یہ دلی جا رہی ہے، بادشاہ نے بنائی تھی، راجہ نے، اس دور میں، تو 250 سال یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ خواجہ غلام مرتضیٰ قادری صاحب کا یہاں کوئی واڑہ تھا، یہاں کوئی ڈیرہ تھا، اس ڈیرے میں آپ کے اونٹ اور گھوڑے اور اس طرح کی چیزیں کھڑی تھیں، تو بیٹھے تھے آپ، کہیں ٹھکانہ تھا، بیٹھے ہوئے تھے کہیں، لیکن وہ جو اس جرنیلی سڑک سے ایک قافلہ گزرا رنجیت سنگھ کا قافلہ گزرا، تو اس قافلے کے جو سیکورٹی کے افراد تھے، جو محافظ تھے، انہوں نے کوئی گھوڑوں کو یا اونٹوں کو کوئی چھڑیاں مار دیں یا کوئی بے ادبی بہرحال کچھ بھی ہوئی، تو اس قافلے میں بھگدڑ مچ گئی، بدمزگی پیدا ہو گئی۔ تو بگی میں تھا رنجیت سنگھ، اس نے پوچھا یہ کیا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ تھے، ان کی بے ادبی ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے کہا میں ملتا ہوں۔ وہ ملنے آیا تو ان سے معافی مانگی حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری سے، تو انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، بہرحال چلو، انہوں نے کہا جی دعا کریں یہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے، بغدر بدمزگی پہ دعا فرمائی، ٹھیک ہو گیا۔ رنجیت سنگھ نے دعوت دی دلی آنے کی، تو انہوں نے دعوت قبول کی، دعوت پہ گئے، وہاں انہوں نے ایک جاگیر لکھ دی رنجیت سنگھ نے، انہوں نے کہا جی ہم نے جاگیر نہیں لینی، اس نے پاس کروا لی تھی۔ بہرحال وہ بعد والے بزرگ خواجہ غلام مرتضیٰ قادری کے جو بیٹے پوتے پڑپوتے، خواجہ مزملی سرکار اور خواجہ فقیر مظفر الدین صاحب، مجذوب زمان نانا جی، خواجہ فقیر احمد دین ثانی صاحب، ان کے پاس بھی وہ چٹ آتی تھی، لیکن کسی نے بھی نہیں لی۔ بہرحال یہ حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ کا تعارف ہے۔ یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے دادا جان ہیں اور حضور خواجہ محمد موسیٰ قادری بغدادی رحمہ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ اب ان کے بیٹے حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ کے یہ ایک بیٹے یہ ہیں فقیر غلام حبیب قادری، ان کو نانگا والا صاحب بھی کہتے تھے، ان کے اوپر ناگ بیٹھتے تھے لیکن ڈستے نہیں تھے، یہ مجذوب سالک تھے، اللہ کے ولی کامل تھے، بڑے درویش تھے۔ ایک یہ مجذوب گزرے ہیں، ایک حضور خواجہ مزملی سرکار کے پوتے فقیر احمدین جو مجذوب ہیں، میرے نانا جان، ایک وہ مجذوب گزرے ہیں ہمارے خاندان میں، اس حضرت محمد موسیٰ قادری صاحب کی اولاد میں سے، اور یہ بھی آپ کی خاندان میں سے ایک خواتین کی قبر ہے، یہ خاتون ہے ہماری دادی حضرت بی بی محمود خاتون بی بی، یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی والدہ ہیں، اور حضرت خواجہ فقیر غلام حبیب مجذوب جو ہیں یہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں، گھر والی ہیں۔ یہ باقی جو یہاں قبریں ہیں جتنی بھی، یہ مسجد ہے دربار شریف کے ساتھ، اسی دربار شریف کی جتنی قبریں تقریباً یہاں یہ حویلی کے آس پاس اور ادھر آپ کے بزرگوں کے خاندان کے مزارات ہیں۔ اور ایک حضور خواجہ محمد موسیٰ قادری صاحب کا پوتے کی یہ قبر ہے، فقیر غلام قادر رحمہ اللہ علیہ، یہ حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری صاحب کے ایک یہ بھی بیٹے ہیں، یہ محمد موسیٰ قادری صاحب کے پڑپوتے اور خواجہ غلام مرتضیٰ قادری صاحب کے بیٹے، جن کا بتا رہا تھا کہ غلام قادر، پھر ان کا بیٹا ہے غلام محی الدین، پھر ان کا بیٹا ہے غلام غوث، یہ حضور غوث اعظم کی نسبت سے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ نام ہے۔ یہ ہیں جناب، یہ تھا ان کا تعارف مختصر سا، اور اس طرح یہ حضرت محمد موسیٰ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے، مدینہ شریف آدی زندگی گزاری، وہاں سے بلی کے ساتھ جہاز پہ آئے تھے، یہاں آ کے آپ کی شادی کی آپ نے، آپ کی یہاں اولاد بھی ہے، اس اترا میں، شاہ والا میں، میٹھا کو، میٹھا ٹمانا، یہاں آپ کی اولاد ہے، اور گنجال میں بھی ایک دو گھر ہیں، جہاں آپ کی اولاد ہے، اور آپ کی اولاد میں سے علماء بھی ہیں، حفاظ، قاری، حکیم اور بڑے دانشور اور نیک صالحین لوگ، آپ کی اولاد میں زیادہ حفاظ اور قاری ہیں آپ کی اولاد میں سے۔ اور جو ایک واقعہ ان بزرگوں کا بتاتا چلوں، جو آپ کی اولاد میں سے مجذوب ولی اللہ گزرے ہیں، یہ آپ کے پڑپوتے حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری کے بیٹے اور خواجہ حضرت شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمہ اللہ علیہ کے والد گرامی، یہ حضرت فقیر غلام حبیب رحمہ اللہ علیہ،
ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ملک صاحب نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا. آپ درویش تھے یہاں نمل والی سائڈ یا پتہ نہیں کہ کنال قانونی والی سائڈ ادھر کوئی قبضہ کیا تو وہ یہ وہاں پہنچ گئے. ان کو کسی نے بتایا کہ قبضہ ہوا ہے تو یہ گئے ایسے اس دن چلے گئے. تو ملک صاحب آپ کے اور ہمارا جھگڑا نہیں ہے تو لہٰذا یہ زمین ہماری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے فقیر ہوتے تو یہاں نہ آتے وہیں بیٹھتے. تو اس نے کہا یہ بات نہیں ہے. دوبارہ اس نے کہا تو آپ نے کہا خیر ٹھیک ہے زندگی میں سے آپ کا 1 گھنٹہ رہ گیا ہے. دوبارہ اس نے کہا ہاں آپ جیسے کئی دھمکیاں دینے والے فقیر دیکھو. انہوں نے کہا خیر 2 گھنٹے رہ گئے. خیر پھر آگے اس نے کوئی بات کی تو آپ نے کہا جی 1 گھنٹہ رہ گیا ہے. ادھر سے اس ملک صاحب کا کوئی بھتیجا بھاگتا ہوا اس نے کہا جی فلاں جگہ ہمارا مسئلہ بن گیا ہے پیچھے گھر وہ کوئی کمرے بنا رہے ہیں پیچھے ان کے کزن. تو ادھر بھی اس کو کوئی مسئلہ تھا. ملک صاحب بھاگتے ہوئے گئے. اب کسی سواری پہ گئے یا کس پہ گئے بہرحال گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے. قریب نہیں کہیں تھا اس کی رہائش. تو وہاں بہت سے بندے کھڑے تھے. تو وہاں پہ وہ بندوں کو چیرتے ہوئے ایسے بندوں میں داخل ہوئے نا اس جگہ کو دیکھنے کے لیے. تو وہ جو جن کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا جھگڑا تھا تو ان کے پاس ٹوکے تھے کوئی ہتھیار تھے ایسے ہی. تو وہ ٹوکا وہ جو برچھا تھا وہ انہوں نے اس کے سر میں مارا اور سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ مر گیا. وہ 1 ہی گھنٹے میں مر گیا. ایک تو آپ کی یہ بد دعا لگی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک مرد آیا. اس نے کہا کہ میں شادی کی ہے تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو دعا کریں میری اولاد اس طرح. تو آپ نے مراقبہ کیا. آپ نے کہا آپ حضور سخی سلطان اور عارفین سخی سلطان بہو صاحب ناراض ہیں. ان کی مرید کی منگ تھی جس کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے. یہ حضرت فقیر غلام حبیب صاحب کا واقعہ. تو انہوں نے کہا جی دعا کریں. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. حضرت محمد موسیٰ قادری صاحب اپنے پردادا جی کے مزار پہ وہاں دعوت ہے روحانی. یہ روحانی بات ہے وہ زندہ تو نہیں تھے. تو وہاں دعوت ہے حضرت حضور سخی سلطان العارفین رحمہ اللہ علیہ کی اور بادشاہ سرکاراں خوشاب والوں کی. وہاں بات ہوئی. یہاں پہ آپ آ گئے. وہ بندہ بھی آ گیا. بڑی دیر تک آپ نے یہاں مراقبہ کیا. تو مراقبہ کرنے کے بعد آپ نے بہت دیر گزر گئی. تو آپ نے فرمایا جا تمہارے فیصلہ ہو گیا. حضرت غلام حبیب صاحب نے فرمایا فیصلہ ہو گیا تمہارے 7 بیٹے ہوں گے. اس شخص کے پتہ کروایا ہے بعد میں بھی اس کی اولاد ہے. 7 بیٹے ہوئے تھے. ایک یہ واقعہ. اور اس طرح آپ مجذوب اور درویشی طبیعت کے مالک تھے. اللہ والے تھے. اور یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے والد ہیں. انہوں نے حضور خواجہ مزملی سرکار کو پنگوڑے میں بھی فیض دیا تھا. پہلے بیٹے ہیں آپ کے پہلے بیٹے حضرت خواجہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار ہیں. وہ آپ کے ویسے تو 6 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے مگر معروف جو ولی اللہ گزرے ہیں آپ کے آج بھی حضور خواجہ مزملی سرکار رحمہ اللہ علیہ کا اترا میں عرس ہوتا ہے. وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں آپ کے بیٹے. تو یہ مشہور و معروف آپ کے کچھ بیٹے پوتے ان کا ذکر ہوا حضرت محمد موسیٰ قادری بغدادی رحمہ اللہ علیہ کا. اور یہ جد اعلیٰ ہیں حضور خواجہ خواجگاں حضرت شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار نور اللہ مرقدہ کے جد اعلیٰ ہیں. یعنی کہ حضور خواجہ مزملی سرکار کا جو بیٹے ہیں خواجہ شاہ فقیر محمد مظفر الدین اور پھر ان کے بیٹے فقیر میاں احمد دین ثانی. تو فقیر احمد دین ثانی ان کے آپ بیٹے ہیں صاحبزادہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی. تو ان سے اوپر گنے تو محمد موسیٰ قادری تک آتے ہیں. مثلا صاحبزادہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی مولا قادری مزملی صاحب اور ان کے والد گرامی ہیں مجذوب زمان قبلہ نانا جی قلندر دوران دستگیر بے کساں حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمہ اللہ علیہ. ان کے والد ہیں حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی رحمہ اللہ علیہ. ان کے والد ہیں پھر قدوۃ الاولیاء حضرت خواجہ خواجگاں شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمہ اللہ علیہ. پھر ان کے والد ہیں حضرت خواجہ شاہ مجذوب زمان قلندر دوران شاہ فقیر غلام حبیب قادری عرف ناگا سرکار رحمہ اللہ علیہ. اور ان کے والد ہیں حضرت خواجگاں حضرت خواجہ شاہ فقیر غلام مرتضیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ. پھر ان کے والد حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ فقیر میاں احمد قادری رحمہ اللہ علیہ. پھر ان کے والد یہ جو لمبی قبر والے بزرگ ہیں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری بغدادی رحمہ اللہ علیہ. تو اس طریقے سے یہ جد اعلیٰ ہیں حضور خواجہ مزملی سرکار کے. آج میں نے چاہا کہ اس کی ویڈیو اور ان کا اکثر اوقات آپ سے انشاءاللہ ذکر کریں گے فلیکس بھی لگائیں گے تاکہ لوگ ان کی تعلیمات اور اس سے آگاہ ہوں بجائے اس طرح کی منتیں اور منتیں اور اس طرح کی کوئی ایسی بدعات نہ ہوں یہاں تاکہ لوگوں کو ان کا جو اصل مقام و منصب مرتبہ ہے
جو ان کا شخصیت کا جو یہ بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد سے لے کے مدینہ پاک، پھر مدینہ سے یہاں جو فیض لے کے آئے اور اللہ اللہ کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملایا اور لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا. پھر ان کی اولاد بہت بڑی اہل اللہ ہے، اولیاء اللہ ہیں. آج بھی ان کی اولاد جو علماء بھی ہیں، قرآ حضرات بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کو اس کی ان بزرگوں کی معلومات ہو، اور ان کی اولاد میں سے جو اولیاء اللہ بزرگ گزرے ہیں ان کے عرس ہوتے ہیں، ان کے نام ہیں، چاہے جس مسلک سے بھی ہیں، وہ علماء ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. تو ان کا اصل تعارف یہ بنتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ان کا شجرہ جو ہے وہ بھی لگائیں گے، ہمارے پاس موجود ہے. اور ان کا شجرہ طریقت بھی، شجرہ نسب بھی، اور ان کی جو تعلیمات تھی اس کا بھی مزید انشاءاللہ ذکر کریں گے. فی الحال جتنے بھی آپ کے عقیدت مند ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیارت پہ بھی آئیں یہاں، اور ان کا تعارف بھی کرائیں جو جانتے ہیں اصل، تاکہ کوئی اس قسم کی یہاں پہ کوئی ایسے معاملات نہ ہوں. اور ان کے ساتھ عقیدت، محبت، اور لائک کریں، شیئر کریں. اور انشاءاللہ مزید تفصیلات ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، اور نیکسٹ ان کی جو کتاب چاہے گا انشاءاللہ حضور خواجہ معظم علی سرکار کا، ان کا بھی اس میں بھی ان کا ذکر ہوگا. اور انشاءاللہ معلومات مزید ہم آپ کو ان کی اور بھی دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.